ایک طرف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مرے ہوئے امیدواروں کو میدان میں اتارا جا رہا ہے تو دوسری جانب کچھ سیاسی جماعتیں نوجوانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نئے چہروں کو بھی متعارف کروا رہے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے ملک بھر سے قومی و صوبائی اسمبلیوں کے لیے امیدواروں نے کاغذاتی نامزدگی جمع کرائے ہیں، جس میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی 115 جنرل نشستوں کے لیے منظور ہونے والے 3094 کاغذات نامزدگی میں 101 خواتین بھی شامل ہے۔ ان باہمت خواتین میں ایک نام جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ 25 سالہ سویرا پرکاش کا ہے، جو کے پی اسمبلی کے نشست پی کے 25 بنیر سے پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر جنرل نشست پر انتخاب لڑنے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر سویرا پرکاش نے جنرل نشست کے علاوہ صوبائی و قومی اقلیتی نشستوں کے لیے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ سویرا پرکاش پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور ان دنوں CSS کی تیاری میں مصروف ہیں۔ وہ الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ تو 8 فروری 2024 کو ہو جائے گا، لیکن انہوں نے نہ صرف اپنے حلقے بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا اور پاکستان سمیت بین الاقوامی سطح پر بھی اہمیت حاصل کر لی ہے اور آج کل ملکی و غیر ملکی میڈیا کی توجہ کا خاص مرکز بنی ہوئی ہے۔ ایبٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج سے گریجویٹ سویرا پرکاش بنیر میں پیپل پارٹی کے شعبہ خواتین میں جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہیں اور ان کے والد بھی پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ سویرا بنیر سے تعلق رکھنے والی پہلی اقلیتی خاتون ہیں جنہوں نے آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ایک خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر سویرا نے بتایا کہ وہ اپنے والد کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے علاقے کے عوام کی خدمت اور کام کرنا چاہتی ہے اور ان کی اولین ترجیحات میں پسماندہ علاقے میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر سویرا کو سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ ڈاکٹر سویرا نے بتایا کہ وہ بے نظیر بھٹو سے بے حد زیادہ متاثر ہے کیونکہ وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور اسی چیز نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ بھی دیا کہ اگر ایک خاتون ہو کر بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بن سکتی ہے تو میں بھی علاقے کی خدمت کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی کی صوبائی قیادت نے جب علاقے کا دورہ کیا تو والد اوم پرکاش سے انہیں جنرل نشست پر انتخاب لڑنے کی اجازت دینے کی درخواست کی اور پھر میں نے بھی عوامی فلاح و بہبود اور اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے عملی سیاست میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں ترقی کے میدان میں خواتین کو مستقل طور پر نظر انداز کیا جاتا رہا، لیکن اب خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی شعور آ گیا ہے کہ خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے اور چاہے خواہش سے ہو یا مجبوری میں خواتین کو بھی ہر شعبے میں آگے آنا پڑے گا۔ پیپل پارٹی کے رہنما نے مزید بتایا کہ مجھے علاقے کے عوام کی جانب سے بھی بہت زیادہ سپورٹ ملی اور خاص طور پر مردوں کی بڑی تعداد نے مجھ سے رابطہ کر کے الیکشن میں لڑنے کا مشورہ دیا، جس سے میرا حوصلہ مزید بڑھا اور یہ تاثر بھی ظاہر ہوا کہ خیبر پختونخوا میں خواتین اور وہ بھی جو اقلیت سے تعلق رکھتی ہو اسے اہمیت نہیں دی جاتی۔ مجھے فرح ہے کہ میری وجہ سے بنیر اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی حالیہ ترامیم کے تحت اب سیاسی جماعتوں کے لیے جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کی شمولیت لازمی ہے۔ کیا ڈاکٹر سویرا کو کامیابی کا یقین ہے؟ عام انتخابات میں کامیابی کے حوالے سے ڈاکٹر سویرا کا کہنا ہے کہ جس طرح عوام کی سپورٹ مل رہی ہے تو مجھے 99% یقین ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں گی، لیکن اگر الیکشن نہ بھی جیتی تو سیاسی پلیٹ فارم سے عوام کی خدمت کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رکھوں گی۔ ڈاکٹر سویرا نے بتایا کہ الیکشن میں کامیابی کے لیے ہم اپنے سینئر کے تجربے اور نوجوانوں کی طاقت اور ان کے آئیڈیا سے آگے بڑھیں گے اور علاقے کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپل پارٹی بنیر کے صدر سیف اللہ نے بھی پی کے 91 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مجھے بہت زیادہ عوامی سپورٹ حاصل ہے تو انہوں نے میری حمایت کرتے ہوئے اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کے لیے گھر گھر بھی جاؤں گی اور جلسے بھی کروں گی، میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب دوں گی اور ان الیکشن کی اہمیت کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ ڈاکٹر سویرا کا کہنا تھا کہ سیکورٹی کے حوالے سے مجھے کسی قسم کا خطرات نہیں ہے، میں جہاں بھی جاتی ہوں علاقے کے مرد اور پارٹی رہنما میرے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم بلا خوف و خطر آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہیں۔ کیا محسوس نشستوں پر پروفیشنل کو لانا چاہیے؟ پیپل پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا چونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے اسپتال میں پیش آنے والے مسائل کا اندازہ ہے، اس لیے میں یہی کہوں گی کہ محسوس نشستوں پر پروفیشنلز کو آگے آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے شعبوں کے مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہو سکے۔ ڈاکٹر سویرا پاک بھارت تعلقات کو کیسی دیکھتی ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ہمیشہ کشیدگی رہی ہے، لیکن ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور میرے الیکشن لڑنے سے جہاں دنیا بھر میں پاکستان کا ایک اچھا تاثر جائے گا وہی میری کوشش ہوگی کہ اپنی استطاعت کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کوشش کروں اور پل کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت کو قریب لا سکوں۔ علاقے کی بہتری کے لیے ترجیحات۔ ڈاکٹر سویرا پرکاش نے کہا کہ ہمارا علاقہ دشوار گزار پہاڑی ہونے کی وجہ سے یہاں بہت سے مسائل ہیں، لیکن میری ترجیحات میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور ماحولیاتی آلودگی شامل ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ میرے سب سے زیادہ توجہ تعلیم پر ہوگی، کیونکہ تعلیم سے ہی عوام میں شعور اور آگاہی پیدا ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ ہوگی تو ان کے لیے نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے علاقے اور ملک کی معیشت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب علاقے کے لوگوں کے خیالات بہت زیادہ بدل رہے ہیں اور علاقے میں لڑکیوں کے تعلیمی ادارے بھی کھل رہے ہیں، جو بہت اچھی چیز ہے، اور علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مزید کام کرنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ صحت پر بھی خصوصی توجہ مرکوز رکھوں گی، کیونکہ ہمارے علاقے میں صحت کی سہولیات اس طرح سے میسر نہیں جس طرح سے شہروں میں دستیاب ہیں۔ تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت کا صحت کارڈ کا اقدام اچھا تھا، لیکن اس میں ہمیں خرد برد کی شکایت بھی ملی۔ میری کوشش ہوگی کہ صحت پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے اس طرح کی پالیسی ترتیب دی جائے تاکہ اس میں پیسوں کے حصول کے لیے دو نمبری نہ ہو سکے اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ بھی مرتب کیا جائے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک پر بھارتی واویلا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا پر پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کے حوالے سے خبریں چلائی جاتی ہے۔ بھارت میں بھی اقلیتوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یورپ میں بھی ہوتے ہیں۔ جبری شادی یا جبری مذہب کی تبدیلی کے ایک دو واقعات کو جواز بنا کر اسے پورے معاشرے پر نہیں توپا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا میں ہندو اور سکھوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جو یہاں طویل عرصے سے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور ہم سب ساتھ مل کر ہی اپنے علاقے، صوبے اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔